الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کے آداب، مساجد کا احترام اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جتنے بھی مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، جو آپ نے بات کہی ہے، اتنی زندگی گزر گئی کبھی یہ بات نہیں سنی. یہ پتہ نہیں کوئی نیا مسئلہ ہے یا کوئی نئی بات ہے. اصل میں بات بہت زیادہ پرانی ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ تب لگتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، اتنا زیادہ جاننے کی کیا ضرورت ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے. وہ کیوں کہ جب تک ہم نہیں جانیں گے، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم اچھے طریقے سے اور اچھا مسلمان نہیں بن سکتے. وہ کیونکہ جب ایک مسلمان، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ اس حدیث کے اوپر عمل کرے گا. جو کام کرنے لگا اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات چلے گی کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ بات پڑھی تھی یا فلاں جگہ پہ میں نے بات سنی تھی، تو یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کرنا. تو ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وہ بات بٹھا دیتے ہیں اور اس کو یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ اس نے اسی کے مطابق عمل کرنا. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین کو سیکھا جائے، اسلام سیکھا جائے، دین پر عمل کیا جائے، اور جو بات سن لی ہے اگر اس کے مطابق جو بات بیان کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی خود تحقیق کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو آگے بھی پہنچایا جائے. اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ خیانت داری کر رہے ہیں، اگر آپ آگے پہنچاتے ہیں تو آپ ایمانداری. کیوں؟ امانت یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو امانت ہمارے پاس رکھائی جاتی ہے وہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے، وہ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے. یہ ایک واحد ایسی امانت ہے کہ جب ہم کسی کو دیں گے تب اس کا امانت داری، تب اس کی امانت داری قبول ہوگی. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو جو آج کا ہمارا سبق ہے، مختصر سا سبق ہے، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو لیکن مساجد میں ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز گری ہوئی مل جاتی ہے یا کوئی ایسی کوئی بھی گندی چیز ہوئی ہو تو مسجد میں ہم آ کے اس کو صاف نہیں کرتے. وہ کیونکہ ہم اس لیے صاف نہیں کرتے کہ اگر مجھے صاف کرتے ہوئے یا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے یا اگر کہیں پہ آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے، اس کو کسی کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے، آپ ہر ایک کی جیب میں ٹیشو پیپر موجود ہوتا ہے یا رومال موجود ہوتا ہے، اس سے اس کو صاف کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. اگر ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بہت زیادہ بڑھا دیں گے. کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھتا ہے نیچے گری ہوئی ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز صاف کرنے والی، اس کو صاف نہیں کرتا کہ یار فلاں بندہ مجھے دیکھ لے گا تو کہے گا یہ کام کر رہا تھا، میرا تو سٹیٹس خراب ہو جائے گا. لیکن جو صفائی ستھرائی کرنے والا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو خادم ہیں مسجد کے، ان کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے صفائی کرنا مسجد کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کا خادم ہے، ٹھیک ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کر رہا کرتا رہے، ہمیں کیا جانا.
لیکن مسجد کی صفائی کرنا یا صاف ستھرائی کا خیال رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 458 میں، جس میں ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ عورت تھی، حبشن تھی، وہ جو مدینہ منورہ کی صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس عورت سے یا یہ جو صفائی کرتی ہے مسجد کی، یہ اس کی یہ مجھے ادا، اس کا یہ کام کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے، اور وہ جو عورت جو خادمہ تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ فوت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جو بیگمات تھی ان کو بلایا آ کے کیونکہ اس عورت کو غسل دیا جائے۔ اس عورت کو غسل دیا، رات کو نماز جنازہ پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر کے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی، فجر ٹائم آپ اٹھے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں پہ ہے؟ وہ خادمہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ آج مجھے نظر نہیں آئی، وہ عورت کہاں پہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رات کو وفات پا گئی، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ضروری نہیں سمجھا کہ چلو خادمہ تھی، ہم نے نماز پڑھ لی، نماز جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، کوئی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس کی قبر کہاں پہ اس کو دفن کیا ہے، مجھے اس کا ساتھ لے کر جاؤ، اپنے ساتھ اس کی قبر دکھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتمہ کی قبر پر گئے، جا کے آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو قبر تھی وہ پہلے تھوڑی اندھیری تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھا، آپ نے دعا کی، وہ قبر انور یعنی کہ روشن ہو گئی، وہ قبر منور ہو گئی، روشن ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صاحب یہ سمجھ لے کہ وہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دعا مانگیں گے تو یہ یعنی کہ ہم جو سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرنا، اگر مسجد کا ایک تنکا بھی اٹھا کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں 10 نیکیاں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی صاف دلیل قرآن سے ملتی ہے، فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی نظر پڑ جاتی ہے، نماز کے دوران اگر آپ کے سجدے والی جگہ پہ یا کوئی سائڈ پہ کوئی چیز پڑی ہے، اس کو پکڑے جیب میں ڈال لیں۔ جیب میں ڈالنے سے کوئی غلط بات تو نہیں، آپ جیب میں ڈال لیں، باہر جا کے اس کو پھینک دیں، وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی مسجد کی صرف بات نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں صرف اس مسجد کا صفائی کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کسی اور مسجد میں بھی گئے ہیں تو ادھر بھی ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو مسجد کے خادم ہیں، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو معمولی سمجھ کے ڈانٹتے ہیں یا برے الفاظ بولتے ہیں، وہ ان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی، اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔